والد صاحب کی جب شہادت ہوئی تو آپ کہاں تھے؟ میں اس وقت ملتان میں پڑھتا تھا، اچھا اور مجھے وہی خبر ملی کہ وہ اسلام آباد قومی اسمبلی کے اجلاس میں جا رہے تھے اور گولڑا موڑ پر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ شہید ہو گئے۔ اس وقت میں پاکستان میں ہی تھا، لیکن جس یونیورسٹی میں بعد میں پڑھنے کے لیے گیا، والد صاحب ساؤتھ افریقہ وزٹ پر گئے، تو واپس جب تشریف لائے میں ان سے ایئرپورٹ پر ان کو لینے کے لیے گیا، تو میں ان سے بغل گیر ہوا۔ ابھی میں بغل گیر ہونے کے بعد ان سے جدا نہیں ہوا تھا، انہوں نے میرے کان میں کہا تیرے لیے ایک بہت اچھا ادارہ میں نے دیکھ لیا، تیاری کرو، تمہیں پڑھنے کے لیے وہیں جانا ہے۔ اچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن مجھے تھوڑا لگا کہ بہت دور ہے، جنوب کی طرف سے دنیا کا آخری ملک ہے ساؤتھ افریقہ۔ تو خیر والد صاحب نے والدہ سے بھی کہا کہ یہ پڑھنے چلا جائے گا اتنی دور، یہاں تو یہ بہت مشکل ہے کہ ہاسٹل میں رہے، تو وہاں یہ کیسے رہے گا؟ تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ دونوں جائیں گے، میرا افریقہ کا دورہ ہے، اس میں تم میرے ساتھ رہنا، تمہارا دل لگ جائے گا، واپسی پہ میں تمہیں تمہاری یونیورسٹی چھوڑ کر خود واپس آ جاؤں گا۔ لیکن فاروق بھائی ہوا یوں کہ ہم نے دونوں نے جانا تھا، لیکن صرف جانے سے 2 مہینے پہلے ان کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد سارا کریڈٹ میری والدہ کو جاتا ہے، ان کے لیے بہت مشکل تھا ان حالات میں۔ اچھا پھر بھی یعنی جو آپ کے پلان تھے اس کے مطابق آپ کی والدہ نے آپ کو بھیجا وہیں پہ بھیجا مجھے پڑھنے کے لیے، بالکل، جو آپ کے والد صاحب سوچ رہے تھے؟ بالکل ایسا، بہت مشکل تھا اس وقت۔ اچھا اب یہ جو اس بات میں تھوڑی سی اس پہ کرنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جب آپ ملتان میں ہیں، آپ کو خبر آتی ہے، تو پھر کون لوگ تھے جنہوں نے شہید کیا؟ اور میں تھوڑا بیک گراؤنڈ اس کا میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس کو بتائیں، اور سٹنگ پارلیمنٹیرین اور اس سے پہلے بھی اسی پارلیمان کا حصہ ہونا، تو اور ان کی سیکیورٹی وغیرہ اس وقت بھی کتنی ہوتی تھی، کیا حساب تھا اس وقت، کیا ہوا، تحقیقات بعد میں ہوئی، کیا نکلا؟ اصل میں یہ اس بات کو اگر میں کہوں گا تو شاید تھوڑا مجھے پیچھے سے اس کی ہسٹری تھوڑی سی بتانا پڑے تھوڑی گی، سی مختصراً، تاکہ لوگوں کو بیک گراؤنڈ سمجھ بیک گراؤنڈ پتہ چلے۔ بلکہ پچھلے دنوں میں ہمارے جنگ میں ایک ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے طور پر خادم بھٹی صاحب فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں، ان کا ایک پوڈ کاسٹ میری نظر سے گزرا، اس میں انہوں نے جنگ کے حالات پر، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر، اس وقت وہ ڈی پی او جنگ تھے جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، یہی خادم صاحب، یہی خادم بھٹی صاحب، تو انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں قدر تفصیل کے ساتھ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دینی سیاسی بیک گراؤنڈ اور یہ واقعات بتائے۔ اس انقلاب کے بعد جب پاکستان کے مسلمانوں کے پاس وہ لٹریچر آیا، مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ اس لٹریچر کو اسمبلی میں زیر بحث آنا چاہیے اور اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ جب مولانا حق نواز نے اس پر آواز اٹھائی، پہلے ان کو شہید کیا گیا، پھر قومی اسمبلی میں مولانا اسار القاسمی پہنچے، انہوں نے اس پر بات کی۔ صرف 26 سال کے سب سے نوجوان ایم این اے تھے وہ، اپنے ٹائم پہ ایک ہی اسمبلی میں انہوں نے اسپیچ کی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ مولانا اعظم طارق وہ شخصیت ہیں جو 3 مرتبہ ایم این اے رہے، 4 مرتبہ ایم پی اے رہے، یعنی وہ ایک سیٹ چھوڑ دیتے تھے بعد میں۔ ان کو 13 سے زیادہ قاتلانہ حملے ہوئے ان پر۔ ایک دفعہ سرگودا شاہ پور کے علاقہ میں وہ جا رہے تھے اور ان پر راکٹ لانچر فائر کیے گئے، 2 گن مین شہید ہو گئے، خود والد شہید رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زخمی ہو گئے۔ پھر آپ کے لاہور سیشن کورٹ میں 97 میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا، اس میں ہماری جماعت کے قائد تھے مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، وہ شہید ہو گئے۔ والد صاحب کو 114 زخم آئے لاہور سیشن کورٹ میں، 27 پولیس والے اس میں شہید ہو گئے۔ اسی بم دھماکے میں؟ نہیں جی، یہ سیشن کورٹ لاہور 97 کے بم دھماکے، اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے، میں یہ ساری بات جو کر رہا ہوں، ڈاکٹر کیسر آج بھی ایران میں پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے 27 پنجاب کے پولیس اہلکاروں کا قاتل ہے۔ لاہور میں اس نے بم بلاسٹ کیا، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کا قاتل ہے، 6 صحافی اس میں شہید ہوئے۔ یہ سارے واقعات تسلسل سے، کبھی راکٹ لانچر کے حملے، کبھی، اور ہماری حکومتوں کی حالت یہ رہی کہ نواز شریف صاحب کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں مولانا اعظم طارق وہ کتابیں دکھاتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ کتابیں جن کی وجہ سے اس ملک میں فرقہ واریت پھیل رہی ہے۔ تو پھر کیا جواب کیا آتا تھا؟ جواب تو میرا خیال ہے کہ جسٹس سجاد علی شاہ، چیف جسٹس سجاد علی شاہ، اس کی آپ بیتی اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس میں بہت واضح اس نے لکھا، اس نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اس ملک سے فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کے لیے فریقین کو طلب کیا، اور اس وقت مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، مولانا علی شیر حیدری بہت بڑے عالم دین تھے،
وہ جسٹس سجاد علی شاہ کے سامنے جب وہ کتابیں لے کر گئے کہ یہ کتابیں ہیں جن کی وجہ سے اس ملک میں آگ لگی ہے، چیف جسٹس سجاد علی شاہ آنسوؤں کے ساتھ رونے لگا. اس نے کہا میں اس ملک کا چیف جسٹس ہوں جس میں حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ لکھا گیا. اور جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، میں بھی آپ کو اس کا ریفرنس بھیج دوں گا. اس نے کہا کہ میں قریب تھا کہ مولانا حیدری کے دلائل سے میں متاثر ہو گیا تھا اور میں اس پر فیصلہ لکھتا، لیکن ایک بہت بڑا پریشر سامنے آیا اور میں اس فیصلے کو نہ لکھ سکا. یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 79 اور اس کے بعد سے یہ چیز شروع ہوتی ہے. جی، جب یہ لٹریچر شائع ہوا اور اس کو اردو میں تقسیم کیا جا رہا تھا، اس کو پورے ملک میں پھیلایا جا رہا تھا، مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ جب MN بنے، انہوں نے 700 کتب پر پابندی لگوائی اور اس کے لکھنے والوں کو گرفتار کروایا. اور دوسرا کام یہ ہوا کہ اس ملک کے اندر اس 30-40 سالہ محنت کے نتیجے میں اس وقت اگر کوئی آدمی سوشل میڈیا پر گستاخی کرتا ہے، کوئی آدمی ایون اپنے واٹس ایپ کے سٹیٹس پر بھی کوئی گستاخانہ جملہ لکھتا ہے، تو یہ ایک 30-40 سالہ محنت اور کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سائبر کرائم ونگ کے لوگ، پولیس کے باقی تمام لوگ فی الفور اس آدمی کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہیں اور اسے قانون کے مطابق، جو موجود قانون ہے اس کے مطابق اسے سزا دی جاتی ہے. اور مولانا اعظم طارق کا لایا جانے والا بل بالآخر مولانا عبدالاکبر چترالی نے 2023 میں قومی اسمبلی میں پیش کیا. وہ وہاں سے متفقہ طور پر پاس ہوا اور 8 اگست 2023 کو سینٹ سے متفقہ طور پر یہ بل پاس ہو چکا ہے. یہ سینٹ سے ہوا؟ یہ سینٹ سے ہوا، متفقہ طور پر پاس ہوا ہے. ٹھیک ہے.